تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہم سب کا پالنہار ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں دنیا کی تمام تر چیزیں ہیں۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی تعریفیں اسی مالک الملک کے لیے ہے۔ بعدہ انگنت لامحدود درود و سلام ہوں من جملہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر آئے سب پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور بالخصوص ہم سب کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہم سب پر۔ حاضرین جمعہ، آواز کو سماعت فرمانے والے اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کی مناسبت سے مسجد حاضہ میں جمع فرمایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، اہل علم سمجھ گئے ہوں گے، دراصل میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے خطبے میں نیکی کے کام میں سبقت، نیکی کے کام میں سبقت، مسابقہ۔ دنیا کے اندر جب ہم اور آپ اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں لگے ہیں۔ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، میرا ایک دکان ہے، میں 2 دکان کا مالک کیسے بن جاؤں، میرا ایک مکان ہے جس سے کہ اچھا خاصا کرایہ آتا ہے، میرے پاس 2 مکان کیسے ہو جائے، اتنے زمین ہیں، اتنے پلاٹس ہیں، اور مزید اس میں اضافہ کیسے ہو۔ یعنی کہ دنیا کمانے کے لیے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی شکل میں تگ و دو وہ کرتا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کچھ ہے نہیں ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بادشاہی نہیں بلکہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس سب کو اس مٹی نے نگل لیا۔ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے پیچھے جو کوئی لگا ہے، چاہے لگو یا نہ لگو، اسے دنیا میں تو مٹی میں تو ملنا ہی ہے ایک نہ ایک دن میرے بھائیوں۔ پھر ہم اپنی عمر کو، اپنے وقت کو اس دنیا کے پیچھے کیوں لگائیں؟ ہم اور آپ مل کر کے نیکی کے کام میں سبقت کیوں نہ کریں؟ آئیے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز، آج کے دن بڑے ہی مبارک والا دن ہے، عید المؤمنین ہے، میں انشاءاللہ العزیز جمعے کی مناسبت سے ہی شروع کرتا ہوں کہ کس طرح سے نیکی کے کام میں ہمیں اور آپ کو سبقت کرنا ہے، اور جو کوئی شخص سبقت کرتا ہے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی شخص جمعے کے دن غسل جنابت والا غسل کر کے اچھی طرح سے پاکی صفائی حاصل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے پہلے نمبر پر، جمعے کے دن جمعے پڑھنے کی نیت سے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم راح فکأنما قرب بدنہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی فضیلت، پہلے نمبر پر آپ آئے جمعے کے دن، اللہ رب العالمین نے آپ کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا۔ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، پہلے گھڑی میں آنے والے کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرہ، جو کوئی شخص دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ پہلے نمبر کی فضیلت اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دوسرے گھڑی میں آنے والے شخص کے لیے ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے، اور تیسرے گھڑی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا اقرا، تیسری گھڑی میں جو کوئی آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک مینڈا جو سینگ والا مینڈا ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، پہلے نمبر پر آنا ہے دوسرے گھڑی میں تیسرے گھڑی میں۔ اس کے بعد ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجہ، جو کوئی شخص چوتھے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضہ، جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب عنایت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کی آواز لگاتا ہے، وہ فرشتے جو مسجد کے چاروں طرف یعنی کہ ہر دروازے پر اپنے اپنے رجسٹر لے کر کے آنے والے کے نام درج کرتے ہیں، ان فرشتوں کے جو صحیفے ہوتے ہیں اس میں نام ہمارا درجہ ہوتا ہے، وہ اپنے رجسٹر کو بند کر کے امام کا خطبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے نزدیک بیٹھ جاتے ہیں۔ جی یہ جو مجلس ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، الحمدللہ اس مجلس میں ہمارے خطبہ کو فرشتے سماعت فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے اس کے بعد جو کوئی آئے گا اس کا نام اس صحیفے میں اس رجسٹر میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے نمبر میں آنے والے کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب، دوسرے نمبر پر گائے، تیسرے نمبر پر ایک مینڈا، اور چوتھے نمبر پر ایک مرغی، پانچویں نمبر پر ایک انڈا۔ تو میرے بھائیوں ہم کیوں نہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے جمعے کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، مؤذن صاحب کے اذان کی آواز کا انتظار کرتے ہیں، کب اللہ اکبر کی آواز آئے گی، امام صاحب کا خطبہ شروع ہوگا، کون جا کر کے بیٹھتا ہے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ، کون ٹائم پاس کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ اگر وقت سے پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بھی نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہوگا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے نیکی کے کام میں سبقت۔
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 133، فرماتے ہیں کہ اے لوگو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پرہیزگار جو متقین ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوڑنے کے لیے سبقت حاصل کرو، دنیا کے پیچھے وقت نہیں لگانا ہے، یہ دنیا فانی ہونے والی چیز ہے میرے بھائیوں۔ آگے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کس طرح سے جد و جہد کرتے تھے، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے سبقت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشہور صحابی رسول ہے کون؟ حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ عمر 70 سال، 70 ایئرس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ جنگ میں اللہ کی راہ میں دونوں پاؤں سے معذور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے موقع سے آپ کے 4 بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، لوگوں چلو، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ آپ کے 4 بیٹے کھڑے ہو گئے، ہم لوگ جائیں گے، ابا جان آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، اور آپ کے بیٹے ہم لوگ تو ہے ہی ہیں، ہم لوگ جب ہیں تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی۔ والد صاحب حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں بیٹے ہم بھی جائیں گے، ہم کو جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، رک جاؤ، آپ کے بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں بھی چاہتا ہوں میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے تڑپ۔ آخرکار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور ہوا کیا؟ 4 بیٹوں کے ساتھ باپ بھی چلے گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام کی طرف نیکی کے کام میں آگے رہنے کی طرف ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ نیکی پہلے مجھے مل جائے۔ میرے بھائیوں تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج کے دن کون ہے جو روزے کی حالت میں ہو؟ تم میں سے کون ہے جو روزے کی حالت میں ہو، جس نے روزے کے ساتھ دن گزارا ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں ابوبکر، میں نے آج روزے کی حالت میں گزارا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جس کسی شخص نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی، آج میں ابوبکر ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے آ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو تم میں سے کون ہے جس کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ابوبکر آج ایک مریض کی عیادت کر کے بھی آ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان جنازے کی نماز میں شریک ہو کر کے آیا ہو؟ ابوبکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آج ایک جنازے میں بھی شریک ہو کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ اے لوگو، جس کسی شخص کے اندر ایک دن میں یہ 4 کام جمع ہو جائے، یعنی کہ یہ 4 کام ایک دن میں جو کوئی شخص کر لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ابوبکر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابوبکر، جو ہمیشہ ابوبکر سے آگے بڑھنے میں کون لگے رہتے تھے؟ بتائیے، آپ سب کے علم میں ہے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، یعنی کہ اس سے پہلے میں یہ کام انجام دے دوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جنگ تبوک یاد کیجئے۔ جنگ تبوک
جنگ تبوک یاد کیجئے، بالکل گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، پھل توڑنے کو آیا ہے، صحابہ اکرام کے چہرے پر خوشیاں منڈلا رہا ہے کہ اب پھل توڑیں گے، سال بھر ہم نے محنت کی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جنگ تبوک کی آواز آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، تم میں سے جس کسی شخص کے پاس مال و زر ہو، اس جنگ کے لیے اس راہ للہ میں دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے دوڑے دوڑے گھر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اپنا گھر کا پورا ساز و سامان دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آج مجھے موقع ملا، آج مجھے موقع ملا، میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکی کے معاملے میں، ہے کہ نہیں؟ سوچ رہے تھے کون؟ حضرت عمر فاروق۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی خدمت میں پورے سامان لا لیا، دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ آپ کی خدمت میں راہ للہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آتے ہیں ابو بکر، ابو بکر چلے آ رہے ہیں گٹھری موٹری لے کر کے، سر پر لاد کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو بکر کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی گھر میں جو سامان تھا راہ للہ کے لیے لایا ہوں، کچھ چھوڑا بھی ہو، کچھ چھوڑے بھی ہو گھر میں، بچوں کے لیے بیویوں کے لیے کچھ چھوڑے بھی ہو۔ ابقیت لہم، ابقیت، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، جو بھی چیزیں تھی سب کو جمع کیا، جھاڑو پوچھا لگا کر کے آپ کی خدمت میں لا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر پسینے آ گئے کہ ابو بکر، یہ عمر تجھ سے کبھی بھی نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے صحابہ کرام کی طرف۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ دنیا کو کمانے کے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا، تو کچھ نہ تجھے مل پائے گا، سمجھے نہیں؟ اس دنیا کو حاصل جس نے بھی کیا ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت تو آنی ہے سب کو، ایک نہ ایک دن ہمیں آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ کوئی ہمیشگی والی زندگی لے کر کے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو دیا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، تو پھر اس کے پیچھے ہم کیوں لگے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کا اور ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ راستے میں چلتے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کی آواز سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ ہوتا ہے قدرتی آواز کسی کسی کو مل جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ قرآن جب پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی بڑے جو ہے شوق سے سنتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھی خوش لحن آواز عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی شخص یہ چاہتے ہو کہ میں ابھی قرآن تازہ تازہ سنوں تو عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لیا کرو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں خوشخبری سنائی، کس نے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز کو سنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوڑے دوڑے رات کے تاریکی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جاتے ہیں، آواز کنڈی کھٹکھٹائی، ادھر سے کنڈی کھولا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود نیکی کو حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا خوشخبری سنانا نیکی کا کام ہے۔ میں نے آپ سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو کوئی شخص تازہ تازہ
قرآن سننا چاہتا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کو سن لیا کریں۔ اے عبداللہ ابن مسعود، معذرت خواہ ہو، رات کے تاریکی میں نے آپ کو پریشان کیا، میں نے نیکی کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اس خوشخبری کو سنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عمر فاروق تم آئے تو صحیح ہو لیکن تھوڑا آنے میں لیٹ کر دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اب بھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور یہ خوشخبری سنا گئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ابو بکر صدیق آئے تھے جو یہ خوشخبری سنا گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر اور یہ ہے عمر۔ یہ ابو بکر اور عمر، وہ ابو بکر وہ عمر جو ہمیشہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس ایک رات کی نیکی دے دو جو رات آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غار میں گزارے ہو، ہجرت کی رات۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نیکی کے کام میں صحابہ کرام کی طرف دیکھیے کس قدر ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ جنت کیسے حاصل ہو جائے، نیکی کیسے حاصل ہو جائے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کہنے کو تو ہم اسلاف اپنے آپ کو سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کو کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سلف کا طریقہ بھی اپنانا ہوگا۔ جس قدر سے وہ لوگ زندگی گزارے ویسے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مکتب میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، اس کی عزت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس سے متعلق ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا دنیا والوں کے نزدیک مدرسے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے بچوں کے لیے عزت ہو یا نہ ہو، لیکن ان پیرنٹس اور والدین کو خوشخبری میں سنانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جنت کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر ہر کوئی شخص روزی روٹی کمانے کے لیے کسی نہ کسی کام سے جڑا ہوا ہے، لیکن سب سے بہترین کام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو حاصل کرنا، علم دین کو سیکھنا اور پھر سکھانا، یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ سب سے بہترین کام ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحابہ اکرام کی طرف اس قدر ہوا کرتی تھے میرے بھائیوں نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دنیا کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خطبہ مسنونہ کی بات میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی تھی، آئیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، دیکھیے کتنی فضیلت، میں نے شروع میں بتلایا تھا پھر میں آخر میں آ رہا ہوں خلاصہ کلام میرے بھائیوں کہ جمعے کے دن پہلے نمبر پر آنے کی کتنی فضیلت ہے، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر، اسی طرح سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر علم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، اگلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، اگر وہ اگر چلنے کی طاقت نہ ہو، چلنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے آپ کو وہ گھٹنوں کے بل آنا پسند کرے گا اور پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑا پہلے آنا ہے اور کیا کرنا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا، اتنی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو، نیکی کے کام میں سبقت کرنا ہے، دنیاوی کام میں سبقت نہیں کرنا ہے۔ دنیا فانی ہونے کی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ کب ضائع ہو جائے نہیں کہہ سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کما کر کے رکھے ہیں انسان، لیکن اس کے استعمال کرنے والا کوئی اور ہے، کب اس کا روح قبض ہو جائے نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنا قیمتی وقت کو اس دنیا کے پیچھے کیوں ضائع کریں؟ تو ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک بنا، نیک بنا، صالح بنا، امانت دار بنا۔ اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کی جائز مقاصد کو پوری فرما۔ باری تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا جو بیمار ہیں اسے شفا کلی عطا فرما۔ مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا نہ جانے کس لیے کہے ہوں گے، اگر ان کے دل میں جائز مقاصد ہیں تو مولا کریم جائز مقاصد کو پوری فرما، اگر ناجائز ہیں تو اس سے بہتر بدلہ عظیم عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کے توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے کاروبار میں اتنے برکت عطا فرما دے تاکہ وہ اپنے قرض حسنہ کو بآسانی ادائیگی کر سکے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔